تیسری ہیڈنگ ہے اعمال رمضان میں ہماری اذکار و دعائیں۔ رمضان میں کرنے والے کام۔ اچھا، رمضان میں کون سے کام کرنے چاہیے؟ دیکھیں، رمضان میں اذکار اور دعائیں یعنی کہ بہت زیادہ انسان کو تسبیحات وغیرہ کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ رمضان میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کلمے کے بارے میں، کلمہ طیبہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا، لیکن میں چند بنیادی باتیں آپ کو بتاتی چلوں۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے۔ ایک اور میں آپ کو حدیث سناتی چلوں، جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرہ والا اٹھائیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور جس دن یہ تسبیح پڑھے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہوگا جو اس سے زیادہ پڑھے۔ اچھا، کلمہ طیبہ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب استغفار کے فضائل، استغفار کے تو بہت زیادہ فضائل ہیں، میں چند آپ کو بتاتی چلوں۔ جو شخص استغفار میں لگا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرمائیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام ذکروں میں افضل لا الہ الا اللہ، اور تمام دعاؤں میں افضل جو ہے وہ استغفار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا تو میں نے ان کو ہوائے نفس یعنی بدعت سے ہلاک کیا، اور وہ اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھتے رہے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی اس میں استغفار کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم جو ہے وہ استغفار پڑھیں گے تو اس سے شیطان کو ہرا سکتے ہیں، یعنی کہ ہلاک کر سکتے ہیں، استغفار اور لا الہ الا اللہ۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ دیکھیں توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رمضان میں جو ہے وہ اور زیادہ اس کا جو ہے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ کوئی غلطی ہو گئی ہو پورے سال میں تو وہ ہم رمضان میں، کیونکہ رمضان میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں توبہ کا یہ ہے کہ میں آپ کو اس کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ اگر کوئی شخص گناہ کر لے نا تو اس کے بعد وہ وضو کرے، وضو کر کے نماز پڑھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ دیکھیں کتنا چھوٹا سا عمل ہے کہ جو ہے وہ ہم اگر کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر گناہ ہو جائے تو 2 رکعت نفل آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد خوب دعائیں کریں، خوب زیادہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے۔ لیکن توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ جو گناہ ہو چکا ہے نا اس پہ شرمندگی ہو اور ندامت ہو کہ بھئی ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو کہ بھئی آئندہ نہیں کرنا، یہ نہیں کہ آپ نے گناہ کیا، ٹھیک ہے، اور جو ہے آپ نے توبہ کر لی، اس کے بعد پھر یہ کہا کہ یار میں نے تو توبہ کر لی، چلو آج کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا، یہ چیز نہ ہو۔ یہ توبہ کی شرائط ہیں۔ اور حقوق اللہ، حقوق العباد جو ہے اگر تلف ہو گئے نا کسی سے تو ان کی تلافی کرنا، اس طرح توبہ کر لی جائے تو ضرور قبول ہوگی۔ یعنی حقوق اللہ جو ہم سے چھوٹ گئے، حقوق العباد جو ہم سے رہ گئے ہیں، کسی کے جسمانی مالی قلبی جو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، تو اس طرح توبہ اگر کر لی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، اس کی ایک تسبیح آپ صبح پڑھ لیں فجر کے بعد، اور ایک تسبیح آپ رات میں پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں یا مغرب کے بعد پڑھ لیں، یہ لازمی آپ کو پڑھنا ہے۔ اچھا، اب ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے دعا کی قبولیت کے مواقع۔ دیکھیں رمضان مبارک کے ہر شب میں اللہ تعالیٰ کے ہاں
جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب میں رمضان میں دعا ضرور قبول کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی. کون سے وہ 3 آدمی جن کی دعا رد نہیں ہوتی؟ ایک روزے دار کی افطار کے وقت، اور دوسری ہے عادل بادشاہ کی، اور تیسری ہے مظلوم کی. یہ 3 ایسے ہیں جن کی دعا رد ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ رمضان میں نا عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو اور روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہو. رمضان کی ہر رات میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. تو یعنی کہ رمضان المبارک میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کی جاتی ہے. حدیث میں ہے کہ تم رمضان میں 4 کام زیادہ کرو. 2 کام کلمہ طیبہ اور استغفار، یعنی تم اس سے اپنے پروردگار کو راضی کرو. اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تمہیں چھٹکارا ہی نہیں، یعنی کہ تم نے وہ ضرور کرنے، یعنی اس کی تمہیں ضرورت ہے. جن 2 باتوں کے بغیر تمہیں چارہ ہی نہیں، وہ جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا. یعنی اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہمارا گزارا ہی نہیں ہے ان 2 باتوں کے بغیر، کہ ہمیں جنت کی طلب بھی ہے اور دوزخ سے ہم پناہ بھی مانگتے ہیں. اور باقی 2 کام یہ ہیں کہ جن سے ہم اپنے پروردگار کو راضی کرتے ہیں. وہ 2 کام کون سے ہیں؟ وہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح اور استغفار کی. یہ 2 کام ایسے ہیں جن سے ہم اپنے پروردگار کو راضی کرتے ہیں. باقی 2 کام ایسے ہیں جن سے ہمیں خود ضرورت ہے جن کی. دعا کی مقبولیت کے مواقع کون کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دعا کے قبول ہونے کے موقع. ٹھیک ہے، نمبر 1 اذان کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے. نمبر 2 اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے. نمبر 3 جہاد کے دوران دعا قبول کی جاتی ہے. نمبر 4 کلام پاک کی تلاوت کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے. نمبر 5 آب زمزم پیتے وقت دعا قبول کی جاتی ہے. نمبر 6 بیت اللہ کو دیکھنے کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے. نمبر 7 مرغ کی اذان سن کر دعا قبول کی جاتی ہے. نمبر 8 فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 9 مسلمانوں کے جائز اجتماعات میں دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 10 ذکر و درود کی مجلس میں دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 11 بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 12 قریب المرگ اور اس کے پاس بیٹھنے والوں کا دعا کرنا. میت کی آنکھیں بند کرتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ سارے وہ موقع ہیں جن پر دعا قبول کی جاتی ہے. دیکھیں اذان جو ہے وہ 5 وقت ہوتی ہے دن میں. ٹھیک ہے، آپ اذان کے بعد کتنا بہترین موقع ہوتا ہے ہماری دعا کی قبولیت کا کہ ہم اذان کے بعد دعا کر لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرتی ہیں تو اس کے بعد آپ ضرور دعا کریں. اور جتنا بھی قرآن آپ پڑھیں، میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا ہے کہ پورا ہی قرآن ختم ہوتا ہے تو وہ پھر بخشتی ہیں. نہیں، اس طرح نہیں کریں. آپ جتنا قرآن پڑھیں اتنا قرآن آپ اپنے مردوں کو، امت مسلمہ کو، تمام کو آپ وہ بخش دیں. دیکھیں ان کو تھوڑا تھوڑا ان کو ملنا چاہیے. ایک دفعہ قرآن پڑھ کے بخش دیا پھر ہم بھول گئے، یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. فرض نماز کے بعد آپ پڑھیں. اللہ تعالیٰ جس کو سعادت دے بیت اللہ کو دیکھ کر وہ دعا کر سکتا ہے، اس کی دعا قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے وہاں جانے کی. مسلمانوں کے جائز اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں دعا ہوتی ہے. بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بارش کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اوقات کون کون سے ہیں جس میں دعا قبول کی جاتی ہے. یہ تو موقع تھے نا کہ ان موقع پہ ہوتی ہے. اب اوقات کون کون سے ہیں دیکھیں. سب سے پہلے شب قدر. ٹھیک ہے، اب ہمیں پتہ ہی نہیں شب قدر کب آئے گی. 27 کو آئے گی یا جو ہے وہ 28 کو آئے گی یا جو ہے وہ 21 کو ہوگی، تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں. تو پورا رمضان شب قدر ہے. آپ پورے رمضان میں دل کھول کے جو ہے وہ دعائیں مانگیں. ٹھیک ہے، یوم عرفہ کے دن حج کے موقع پہ
نمبر 3، رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہ موقع ہے دعا کی قبولیت کا، اور شب جمعہ، ٹھیک ہے، اس میں بھی دعا قبول کی جاتی ہے، جمعے کے دن عصر تک، یعنی کہ دوسرا دن لگنے سے پہلے پہلے تک دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان المبارک میں پورا مہینہ ہی دعا کی قبولیت کا ہے، آپ بھرپور دل کھول کے دعا کریں۔ اور رمضان میں کرنے والے کام بھی میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان میں کرنے والے تو ویسے تو بہت سارے کام ہیں، لیکن اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں اذکار اور دعاؤں کا، تو میں نے یہ بتایا کہ کم از کم آپ ایک تسبیح کلمے کی، کلمہ طیبہ کی، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی، یہ آپ صبح میں پڑھیں اور رات میں پڑھیں۔ رمضان کے علاوہ بھی اس کی آپ اپنی روٹین بنا لیں کہ آپ کو یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔